الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير إلى آخر الحديث. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اے عورتوں کی جماعت. بہت ساری خواتین تھی تو ان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو. یہ دونوں کام تمہارے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ میں جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھتا ہوں. یعنی جہنم میں داخل ہونے والے افراد میں سے کثیر تعداد خواتین کی ہوگی. یہ مجھے دکھلایا گیا ہے. تو ایک عورت نے عرض کیا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ ہم عورتوں میں جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اکثر عورتیں آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گی، اس کی کوئی وجہ پتہ چل جائے تاکہ آدمی ان چیزوں سے احتیاط برتے. آپ نے فرمایا کئی باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات فرمائی کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور عورتوں میں یہ خاص مزاج ہے کہ جہاں ذرا سی کوئی بات ہوئی لعنت بھیج دی، یا زبان سے لعنت کا جملہ ادا کر دیا، یا زبان سے نہیں تو ہاتھ کا اشارہ کر دیا. جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن عام طور پر جہاں جہالت ہے وہاں ذرا سی بات پر گویا کہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ لعنت کرنا گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے تو شاید یہ بات غلط نہ ہو. جہاں ذرا سی بچے نے کوئی کام کر دیا خراب، یہ جہاں ذرا سا مزاج کے خلاف کوئی کام ہو گیا فوراً لعنت دینی شروع کر دی، بددعائیں دینی شروع کر دی. فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسرا فرمایا کہ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو. جتنا لا کر وہ دے دے، جتنی خدمت کر لے، جتنا تمہارے حقوق کو ادا کرے اور جتنا تمہاری منشا اور مرضی اور چاہ کے مطابق چلے، لیکن ذرا سی بات مزاج کے خلاف ہو جائے تو جواب یہ دیتی ہے کہ مجھے اس گھر میں ملا کیا ہے. یعنی سارا کرائے پر پانی پھیر دیا. اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے بقول حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ان کے ساتھ کرتے رہو ذرا سی کوئی بات طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو جائے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ اس گھر میں مجھے کیا ملا؟ ایک ٹھیکرا ملا، ایک چیتھڑا ملا. ٹھیکرے سے مراد جو ہے وہ برتن ہے، ٹھیکرے سے مراد برتن ہیں اور چیتھڑے سے مراد کپڑے ہیں. حالانکہ وہ کپڑے بھی معمولی قسم کے نہیں ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے ہیں، لیکن اس پر وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اس گھر میں ملا کیا ہے؟ سوائے دو چیزوں کے، ٹھیکرا ملا، یہ چیتھڑا ملا. یعنی وہ شوہر بیچارہ جو خون پسینے کی کمائی خرچ کر رہا ہے، پانی کی طرح وہ پیسہ لٹا رہا ہے، ان کی راحت کا اور آرام کا خیال کر رہا ہے، ان کو تکلیف سے بچا رہا ہے، گرمی سردی کا انتظام کر رہا ہے، وہ سارا کرائے پر پانی پھیر دیتی ایک جملے میں کہ اس گھر میں تو کبھی میں نے سکون ہی نہیں دیکھا، کبھی اس گھر میں میں نے راحت ہی نہیں دیکھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک تو لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ تم لوگ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو. ناشکر گزار جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے.
اور پھر فرمایا کہ میں نے تم عورتوں کے عقل اور دین میں، اب یہ ذرا سا جملہ ذرا سا سمجھ لیں، اس جملے کی ذرا سا تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ آج تو نہیں ہو سکے گی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس جملے کی تفسیر میں کل کروں گا، لیکن یہ جملہ ذرا سا آپ کو یاد رہے، اور یہ حدیث کا ایک پیراگراف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم عورتوں کے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود، یعنی تم دین کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے ناقص ہو۔ ناقص کا معنی سمجھ گئے؟ ناقص کم ہو، تم عورتیں عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ کسی عقل مند آدمی کی عقل پر غالب ہوتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی باوجود اس کے کہ تم عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے ناقص ہو، لیکن پھر بھی بس اوقات ایک مرد پر تم حاوی ہو جاتی ہو جو تمہاری عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے مکمل ہے، جو تمہارے عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے مکمل ہے، تم باوجود ناقص عقل ہونے کے، باوجود ناقص دین ہونے کے، تم ان پر غلبہ پا لیتی ہو، غالب آ جاتی ہو۔ اس عورت نے عرض کیا کہ حضرت ہماری عقل اور دین کا نقصان کیا ہے، یعنی ہم عقل اور نقصان کے اعتبار سے کیوں ناقص ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور جہاں تک دین کا تعلق ہے تو تمہارے شرعی عذر کی وجہ سے مہینے میں کتنے دن تم نمازیں نہیں پڑھتی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رخصت دی ہے، جو ایام ہیں ان ایام میں نمازیں تم نہیں پڑھتی، نمازیں معاف ہیں، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، بعد میں قضا کرنی ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث میں جو جملہ ہے کہ عورتوں کو یہاں حدیث میں کہا ہے کہ وہ ناقص عقل اور ناقص دین ہے، یہ ذرا سا تفصیل طلب بات ہے، ذرا سا سمجھنے کی، میں بس اس کا عنوان بتا دیتا ہوں، باقی بات پھر انشاءاللہ کل کریں گے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ عام طور پر مرد عورتوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کی تحقیر اور تذلیل کرنے کے لیے، ان کو کمتر اور گھٹیا گرداننے کے لیے یہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور سنت میں کیا اس کا معنی یہی ہے جو وہ مراد لیتے ہیں، یہ اس کا مفہوم کچھ اور ہے، یہ بات پھر کل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔